آ جاتی ہیں کہ بس وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. اب وہ ادھر وہاں وضاحت کرنے چلتے ہیں، ادھر کوئی اور بات آ جاتی ہے. تو اس لیے بس میں یہ سمجھ کے کہ بھائی پتہ نہیں کون سی بات کس کی ضرورت کی ہو، اللہ ہی جانتا ہے. نفس مضمون تو یہی ہے کہ بھائی اللہ نے جو دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ آگے خرچ کرو. ایک آیت جو تھی وہ رہ گئی، اگر میں اس میں جاتا تو اور دیر ہو جاتی، دیر ویسی بھی ہو جاتی ہے. وہ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، سورہ منافقون میں ہے. وہ اگر میں پیش کرتا تو بہرحال وہ اور بھی زیادہ. تو منافقوں کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ کے قریب جو لوگ ہیں یعنی مہاجرین، ان کی مدد کرنا اور ان کی ضرورت پوری کرنا ختم کر دو، بند کر دو. تو یہ پھر اپنی مالی پریشانیوں میں آئیں گے، اور جب مالی پریشانی میں آئیں گے تو پھر یہ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ بھائی بچوں کے لیے، بیوی کے لیے ضرورت ہوگی تو جیسے ہوتا ہے نا عام طور پہ کیا ہے کہ کوئی کہ جی وہ ذرا میرے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. تو یہ جو ہر وقت رسول اللہ کے نزدیک نظر آتے ہیں. تو عبداللہ ابن ابی جو تھا رئیس المنافقین، اس نے یہ بات کہی تھی کہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دو. انصار سے کہا اس لیے کہ تم ان کی مدد کر رہے ہو اور یہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں. وہ جھگڑا ہو گیا تھا ایک انصاری کا اور ایک مہاجر کا، تو اس پہ اس نے یہ بات کہی کہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دو. تو وہ ان پہ خرچ نہ کرو. یہ گویا ایک فارمولہ اس نے دیا کہ اگر تو ایک تو اس میں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی دین کا کام اپنے اطمینان کے ساتھ اور اپنے گویا دل جمعی کے ساتھ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں. یہ میں نقطہ نکال رہا ہوں، یہ اس میں مفہوم نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا تھا اس بات کو منافق کہ جب اپنی مالی پریشانیوں میں آئیں گے تو یہ اس وقت تو سب سے بڑا دین کا تقاضا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہو، ہے نا. تو اس لیے اس نے یہ گر بتایا کہ جب یہ مسائل میں آئیں گے، پریشانیوں میں، تو پھر ان کو پھر یہ بھاگیں گے یہاں سے. تو یہ اس نے بات کہی. تو اس میں یہ میں نے ایک نقطہ سمجھا ہے، میں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، بڑی بڑی تفاسیر کا مطالعہ نہیں کرتا میں، نہ میرے پاس وقت ہے نہ مجھ میں صلاحیت، کہ آج بھی دل جمعی سے کام جب ہی ہوتا ہے جب مالی طور پہ انسان کی اپنی مسائل اور پریشانیاں نہ ہوں، تو پھر وہ خوب کرتا ہے کام. ورنہ بہت سے ہمارے حضرات مالی پریشانیوں کی وجہ سے بیچارے آگے نہیں بڑھ سکے. کام تو سب نے کیا اپنا اپنا. تو اس نے کہا کہ ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو. پھر یہ جب انہیں فکر معاش لگے گی تو یہ اپنے پیغام نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ.
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ پاگل یہ جانتے نہیں ہیں، منافق سمجھتے نہیں ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو ان پہ خرچ نہ کرو، جو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ نے دیا ہے، زمین اور آسمان کے خزانے کا مالک تو اللہ ہے، یہ تھوڑی ہیں انصار۔ تو ایک بات اس نے یہ بھی کہی کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اور ایک کام یہ کرو، جب مدینے جائیں گے ہم لوگ تو تم میں سے جو عزت والا ہو، طاقتور ہو، وہ ان کو نکال دے اپنے پاس سے، ان کو مدینے سے نکال دو، جو یہ کمزور ہیں ابھی۔ مطلب یہ کہ یہ ابھی اسٹیبلش نہ ہونے پائیں، ابھی نکال دو گے تو نکل جائیں گے، ورنہ تو یہ خدا نہ کرے عوام کا جو مفہوم ہوتا ہے، ورنہ یہ مصیبت بن جائیں گے تمہارے لیے، تو انہیں نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ یہ منافقوں کو پتہ نہیں ہے، عزت بھی اللہ اور رسول کی اور اہل ایمان کے لیے ہے، یہ کیا نکالیں گے، یہ کیا عزت دیں گے کسی کو اور ذلیل کریں گے۔ ان کے مطلب یہ ہے کہ انصار کے بس میں نہ رزق دینا ہے، نہ عزت ذلت دینا ہے۔ یہاں ایک چیز میں نے ابھی مطالعہ کرتے ہوئے غور کی، تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے جہاں خزانوں کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف زمین اور آسمان کا ذکر کیا ہے کہ آسمان کے خزانے اور زمین کے خزانے، اس لیے کہ یہ خزانے جو ہیں یہ ایک فانی چیز ہیں، مادی دولت ہے، تو اس میں تو زمین اور آسمان کا مالک اپنے کو بتا دیا کہ میں ہوں ان خزانوں کا مالک، میں ہی دیتا ہوں۔ لیکن عزت جو ہے یہ مادی دولت نہیں ہے، یہ روحانی دولت ہے۔ تو روحانی دولت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین اور آسمان کی عزت میرے پاس ہے، بلکہ فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ روحانی دولت ہے۔ تو انسان کبھی کبھی، وہ مولانا امجد تھانوی سے بیچارے انتقال کر گئے، تو وہ بہرحال بزرگوں کی اولاد تھے، کہنے لگے تنویر میاں میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ روٹی آدھی دے، عزت پوری دے، اگر میری روٹی میں سے گھٹا دے تو آدھی کر دے ایک کی، لیکن عزت میں نہ گھٹائیو۔ اے اللہ روٹی آدھی دے دے لیکن عزت پوری دے۔ تو عزت ہے اصل چیز، غریب کے پاس دولت نہیں ہے، عزت ہے، اور امیر کے پاس ایسے کم لوگ ہیں کہ جن کے پاس دولت بھی ہو عزت بھی ہو، ورنہ زیادہ تر دولت ہے عزت نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں یہ بتا دیا کہ مال و دولت جو ہے اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو اس میں تو صرف زمین اور آسمان کا ذکر کر دیا، لیکن عزت اور ذلت کا بتا دیا کہ یہ تو ہے ہی اللہ کی عطا، جس کو ذلیل کرنے پہ آ جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے ذلیل کرنے پہ عزت دینے پہ آ جائے اسے کو۔ تو یہ گویا ایک نکتہ آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو آیا تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں 1 مہینے کے بعد بیان کروں گا، آپ کو تو سنا دوں، پتہ نہیں آئے نہ آئے پھر دماغ۔ اچھا بھائی دعا کر لیں پھر چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے مال میں رزق میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں محتاج نہ بنا، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما لے، اللہ تعالی ہماری عزتوں کے تقاضوں کا انتظام فرما دے۔
اے اللہ اس مجلس میں جو حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، آج بھی آئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی لاج رکھ لے اور ان کو اپنے بزرگوں میں اولیاء اللہ میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما اور اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔